ناظرین، آج ہم ایک ایسے نبی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے انسانیت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا اور ایک سویلائزیشن اور سول سوسائٹی کا بنیاد رکھا۔ لیکن قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی انفارمیٹو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پوتے مہلائل کے پوتے ہیں۔ آپ کا نام اخنوک، آپ کے والد کا نام یارد اور آپ کے والدہ کا نام برکیہ تھا۔ علموں اور تدریسی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ کو ادریس کہا جاتا۔ آپ کے زمانے سے علم نجوم، ایسٹرولوجی اور میڈیکل سائنس کا آغاز ہوا۔ آپ میڈیکل سائنس، ایسٹرولوجی، سیاست یعنی پولیٹکس کے ماہر تھے۔ اللہ نے آپ کو آسمان اور ان کی ترتیب، ستاروں کا آپس میں کنیکشن، گریویٹیشن جیسے رازوں کے بابت علم کا خزانہ عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ میتھمیٹکس یعنی علم و عدد و شمار کی ابتدا بھی آپ ہی نے کی۔ ناظرین، اگر اللہ کے نبی کے ذریعے ان چیزوں کا انکشاف نہ ہوتا تو انسان کی ان تک رسائی ناممکن تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ایڈمنسٹریشن کا بھی نظام قائم کیا۔ آپ نے مختلف قوموں کے لیے مختلف قوانین بنائے اور زمین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے پر الگ الگ حاکم مقرر کیے۔ آپ کے زمانے میں کپڑے کی تجارت کا بھی آغاز ہوا اور انسانوں نے اچھے طریقے سے لباس سل کر پہننا شروع کیا۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر انسان جانوروں کی کھالیں اور درختوں کے پتوں سے اپنے جسم چھپایا کرتے تھے۔ خط بھیجنے کی شروعات بھی آپ ہی کے زمانے سے ہوئی۔ آپ آدم علیہ السلام کے بعد پہلے انسان تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کی حکومت بابل شہر میں تھی جو کہ آگے چل کر علم اور فکر کے حساب سے دنیا کا مشہور شہر بنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حاکم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیغمبر بھی تھے۔ آپ لوگوں کو توحید کے راستے کی طرف دعوت دیتے اور تبلیغ کا کام کرتے، لیکن آپ کی قوم بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی۔ تمام کم لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور آپ کے تابع دار بنے۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے ساتھیوں پر یہ بات بہت بھاری گزری۔ کہنے لگے، اے نبی اللہ، بابل جیسا حسین شہر ہمیں کہاں ملے گا؟ آپ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، تمہیں ضرور بابل سے حسین شہر مل جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مصر کی طرف ہجرت کی۔ جب ان لوگوں نے نیل ندی اور سرسبز زمین دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور وہی نیل کے کنارے پر آباد ہو گئے۔ آپ نے وہیں پر اللہ کے احکام اور تعلیمات کے لیے نظام قائم کیا۔ اس زمانے میں بھی کافی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ آپ نے ہر زبان میں تعلیمات کا انتظام کیا اور آپ کو خود بھی کافی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اسی طرح آپ نے اپنے قبیلوں کو آباد کیا اور انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ در حقیقت آپ کی شریعت میں ہی انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانا شامل تھا۔ توحید پر ایمان، آخرت پر یقین، نیک کام کرنا، برائی سے بچنا، دنیاوی معاملات، عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا، سلیقے کے ساتھ زندگی گزارنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا آپ کی شریعت میں شامل تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دن عید کے مقرر کیے۔ خاص وقتوں میں قربانی اور خیرات کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ آپ نے اپنی قوم کو آپ کے بعد آنے والے نبیوں کی بشارت دی کہ میرے بعد اس عالم کی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے کافی سارے پیغمبر آئیں گے جو اچھائی کی طرف بلائیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ وہ علم اور ہر لحاظ سے مرتبے والے ہوں گے۔ ان کی اطاعت میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ اب ادریس علیہ السلام کے وفات کے بارے میں 2 قسم کے قول آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان پر موت آئی اور دوسرا یہ کہ آپ کے زمانے میں فرشتے آسمانوں سے زمین پر آیا کرتے تھے اور آپ کی مجلس میں انسانی شکل میں شرکت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک الشمس نے آپ سے اجازت طلب کی اور آپ نے انہیں دیگر فرشتوں کے ہمراہ بیٹھنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے کہا کہ مجھے آسمانوں پر لے چلو تاکہ اچھے طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو ایک خاص ذکر بتایا جس پر آپ نے عمل کیا اور 4 آسمانوں پر آپ کو اٹھا لیا گیا۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ قصے کے ساتھ۔